اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ماضی یا وسیع الکرمی۔ احباب ذی وقار، آپ کا میزبان سید محسن شاہ پروگرام بزم کریم میں آپ کے ساتھ حاضر ہے، اور میرے ساتھ اس وقت سکرین پر موجود بڑے ہی محترم، بڑے ہی مشفق و مہربان جناب حافظ کریم سلطان صدیقی صاحب بھی موجود ہیں، اور یہ ہمارا پروگرام حسب وعدہ آج یکم رمضان المبارک کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی یہ کاوش کی ہے، اور آپ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اور آپ کا دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں، جیسا کہ اس پوری دنیا میں اس وقت یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں، کام کاج، کاروبار سب کچھ ڈسٹرب ہے، اور ہر بندہ پریشان ہے کہ کیا ہوگا مستقبل میں، کیا کیا جائے اور آج کل کے حالات کے مطابق کیا کیا جائے۔ تو ایسے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ آپس میں فیصلہ کیا کہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کو بجائے دنیاوی کاموں کے اور لغو قسم کے معاملات میں اس ٹائم کو ضائع کرنے کی بجائے ہم اس کو سرکار کے نعت کے لیے وقف کر دیں، اور آج یہ اسی مقصد کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ بھی الحمدللہ کچھ احباب نے کل پہلا روزہ رکھا، کچھ احباب صبح رکھیں گے، اور سحری کا وقت ہوگا۔ پاکستان میں اس وقت سحری کا وقت ہوگا، یو ایس اے میں ابھی شام ہے، اور یو کے بھی جو ناظرین ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پر 12:30 کا ٹائم ہے، اور سحری کا وقت کچھ ہی دیر میں ہونے والا ہے۔ تو اس وقت کو ہم سرکار کی مدحت میں اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہم گزاریں گے، اور کریم صاحب کو میں ابھی درخواست کروں گا کہ تلاوت کلام الرحمن سے سورہ مزمل کی آیات سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ اور اس سے پہلے ہم سب کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جناب حافظ کریم سلطان صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ سورۃ المزمل کی آپ تلاوت پیش کیجئے گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے عبدالرؤف اتاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ اس کا ترجمہ پیش کریں گے، اور میں اس کا انشاءاللہ مختصراً ترجمہ پیش کر کے تھوڑی تفسیر بیان کروں گا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ نعتوں کی طرف آئیں گے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी ही खूबसूरत आपने माशाल्लाह तिलावत की। अभी हमारे साथ अब्दुल रऊफ अतारी साहब आप मौजूद हैं। आप इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन पेश करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मैं दोबारा आपके साथ शामिल होता हूँ। अब्दुल रऊफ साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। عبدالرؤوف صاحب کی میرا خیال ہے آواز نہیں آ رہی۔ شاہ جی آپ جو ہے وہ پہلے اردو کا ترجمہ بیان کر دیں، پھر انشاءاللہ ہم اس میں ہاں مجھے لگتا ہے شاید کوئی ٹیکنیکل کوئی پرابلم ہوگی، تو رؤوف صاحب اتنی دیر آپ دیکھ لیں، میں اس کا سورۃ المزمل کا انشاءاللہ اردو میں ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ہم انگلش کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اے چادر اوڑھنے والے، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو، آدھی رات قیام کرو یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ اضافہ کر لو، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ مواقفت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ بے شک دن میں تو تمہیں بہت سے کام ہیں، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ، اور کافروں کی باتوں پر صبر کرو اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو، اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی مہلت دو۔ بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے، جس دن زمین پر پہاڑ جو ہیں وہ تھر تھر آئیں گے اور پہاڑ ریت کا بہتا ہوا ٹیلا ہو جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے جو تم پر گواہ ہیں، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجے،
تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا. پھر اگر تم کفر کرو تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان اس کی وجہ سے پھٹ جائے گا. اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے. بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھیوں میں سے ایک جماعت کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتی ہے اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے. اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم ساری رات قیام نہیں کر سکو گے، تو اس نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا. اب قرآن میں سے جتنا آسان ہو اتنا پڑھو. اسے معلوم ہے کہ ان قریب تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے سفر کریں گے اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے. تو جتنا قرآن آسان ہو پڑھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور اپنے لیے جو بلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Allah's name, to commence with, the most gracious, the most merciful. O you who wraps himself, stand up for prayer during the night, except some part of the night, half the night or even a little less than the night, or increase a little on it and recite the Quran delightfully in slow, distinct stages. Example, each letter of the Quran must be pronounced separately and correctly. Indeed, we shall soon decree a heavy word of commandments upon you. Indeed, getting up in the night for salah, that is heavier on the body and the most appropriate time for the words to flow properly. Indeed, you have many tasks to perform during the day, and remember the name of your Lord, and separating from everyone else, devote yourself solely to Him. He is the Lord of the East and the Lord of the West. There is none worthy of worship except Him. Therefore, make Him your sole disposer of affairs. And be patient with the disbelievers say. And be patient with what the disbelievers say, and leave them gracefully. And leave them to me to deal with them, those wealthy bailers, and give them little respite. Indeed, we have for them heavy foot shackles and a blazing fire, and food with chokes and a painful punishment. On the day when the earth and the mountains will tremble, and the mountains will turn into heaps of sand pouring down. We have indeed sent a messenger towards you, that he is present and an eyewitness over you, the way we sent a messenger towards Fir'aun. However, Fir'aun disobeyed the messenger, so we seized him with a spear grip. Then how will you save yourself if you disbelieve on a day that will turn children old? Due to its grief, the heaven will burst apart. The promise of Allah is to be fulfilled. This Quran is indeed an advice, so whoever wishes may take the path towards his Lord through faith and good deeds. Indeed, your Lord knows that you stand up in prayer, sometimes for almost 2/3 of the night, and sometimes half the night, or sometimes a third, and also a group
along with you stands up for prayer. And Allah determines the extent of the night and day. He knows that you, O Muslims, you will not be able to measure the night. So He has directed His mercy towards you. From now, recite however much is easy for you from the Quran. He knows that some of you will fall ill, and some will travel in the land seeking the benevolent sustenance of Allah, and some will be fighting in the right path of Allah. Therefore, recite however much of the Quran is easy for you, and keep salah established, and give zakat and lend a good loan to Allah. And whatever good you will send ahead for yourselves, you will find it with Allah better and of a great reward. And seek forgiveness from Allah. Indeed, Allah is the most forgiving, the most merciful. Sadaqallahul Azim. माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीम साहब, आपके लिए अभी हमारे पास फरमाइशें प्रोग्राम शुरू होते ही माशाल्लाह आ गई हैं, और हमारा वक्त भी काफ़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा है। कुरान पाक की तिलावत भी हमने सुन ली, तर्जमा भी हमने सुन लिया। तो पहली ही फरमाइश जो हमें पाकिस्तान से मसूल हुई है, हमारे बड़े ही प्यारे मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं गुफरान शफकत अली साहब, उन्होंने आपके लिए फरमाइश पेश की है। तो आप अगर उसको पढ़ दें कि आसी हूँ सरे हश्र मेरी लाज निभा, आप ये नात अगर सुना दें इसके चंद अशार, उसके बाद हम इसको प्रोग्राम को आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अभी तो हमारा जो सबसे पहले तो तमाम अहबाब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और रमज़ान शरीफ का ये खूबसूरत महीना, बरकतों वाला महीना ये आगाज़ हो रहा है, और दुआ है कि अल्लाह ताला इस महीने की बरकतों से पूरी उम्मत मुस्लिमा पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, और ये वबा की सूरत में जो एक बीमारी इस वक्त पूरी दुनिया पे मुसल्लत है, अल्लाह ताला उससे हमें निजात अता फरमाए, आमीन। तो हमने चूँकि हमारा ये बज़्म करीम का ये जो सेगमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हमने ये कोशिश की है कि पहले कुरान पाक की तिलावत, उसके बाद जो है वो हदीस पाक की रूह से हम थोड़ा सी गुफ्तगू करेंगे, और कोई भी टॉपिक हम उसका हम थोड़ा सा उसमें डिस्कशन में जाएंगे। इसी तरह इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिर उलमा इकराम भी हमारे साथ जो है वो शामिल होते रहेंगे। तो जैसे आज हमने सूरह मुज़म्मिल शाह जी हमने इसको तिलावत किया है, तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने देखें कि कैसी खूबसूरत बातें जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में बयान की हैं, और कैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि कलीलन निस्फहु व इनकुस मिनहु कलीला, कि ए महबूब ये इसका जरा शान नुज़ूल थोड़ा सा बताएं ना। बिल्कुल, ये बड़े खूबसूरत तरीके से अल्लाह पाक ने ना ये जैसे अपने बंदों के साथ कलाम किया, और मौला अली का मुझे वो कौल याद आ गया। मौला अली फरमाते हैं कि जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरा दिल करता है कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। वाह सुभान अल्लाह। तो ये कुरान का अगर जब हम अरबी तो हमें इतनी उसको पढ़ के कुछ कुछ समझ आ जाती है, लेकिन जब हम तर्जुमा पढ़ते हैं तो बड़ा जनाब लुत्फ आता है। तो इस सूरत का ये जो आपने सूरत आज तिलावत की है, सूरत का मरकजी मजमून तो ये है कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत, वज़ाइफ और आपके अज़कार से मुतल्लिक अल्लाह ताला ने कलाम किया है। और इसमें जो मेन बात है वो ये बताई गई है कि दिन के मुकाबले में रात के वक़्त इबादत करने में ज़्यादा दिलजमी हासिल होती है। और फिर काफिरों की गुस्ताखियों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र करने की तलकीन की गई, और आपसे फरमाया गया कि जो लोग आपको और कुरान मजीद को झुटला रहे हैं, आपकी तरफ से इन्हें अल्लाह ही काफी है। तो और इसी तरह फिर आखिर में क़यामत के दिन जो कुफार के अजाब की कैफियत बयान की गई, और कुफार मक्का को बताया गया कि जिस तरह अल्लाह ताला ने फ़िरौन की तरफ रसूल भेजे थे, उसी तरह अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ भी एक रसूल भेजा है जो तुम पर गवाह हैं, और अगर तुम भी इनकी नाफरमानी करते रहते तो तुम्हें फ़िरऔन से ज्यादा सख्त अजाब में मुब्तला किया जा सकता है। और आखिर में
پھر اس میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ امت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب کر کے کہا کہ تہجد کی فرضیت منسوخ کر دی گئی، اور کیونکہ پہلے جو قیام اللیل تھا وہ فرض کی حد تک امت میں رائج تھا، تو وہ اس کو فرضیت اس کی منسوخ کر دی گئی، اور عبادت کے معاملے میں آسانی فرما دی گئی کہ جو نصف رات عبادت کر سکتا ہے وہ نصف رات کرے، جو ایک تہائی کر سکتا ہے وہ ایک تہائی کرے، جو زیادہ کر سکتا ہے زیادہ کرے، کم کر سکتا ہے کم کرے۔ اور جو جب یہ صورت شروع ہوتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنا یہ کتنا بڑا خوبصورت ایک مطلب بات ہے نا کہ امتیوں کے لیے آسانی کر دی کہ چلے کسی طریقے سے مطلب وہ آئیں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے آئیں، اور جیسے پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ اتنے سال جو ہے وہ مطلب وہ کرتے تھے، جیسے وہ ایک وہ جو بزرگ تھے وہ جو پتھر کے اندر تھے، اور وہ پھر انہوں نے کہا جی کہ میں 5000 سال سے تھا، وہ کسی نبی کے امتی تھے، وہ نبی کی مجھے یہ نام یاد نہیں ہے، شاید آپ کو یاد ہو، موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس طرح مجھے 5000 سال ہو گئے عبادت کرتے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، تو جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی وہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہماری جو عمریں جو ہے وہ تھوڑی ہیں، تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے اندر ایک ایسی راتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا کہ ایک رات کے اندر آپ اس کو جاگ کے عبادت کر کے، جیسے ابھی الحمدللہ اس رمضان شریف کے اندر شب قدر کی بات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ شب قدر میں اگر کوئی ایک بندہ ساری رات جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تو اس بزرگ کی جو 5000 سال کی عبادت ایک طرف اور اس رات کی عبادت ایک طرف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ جتنے انعامات ہیں شاہ جی، یہ سارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں ہیں، ان کے صدقے ہمیں ملی ہیں، اور لیکن آج کل کے دور میں ہم کتنے محروم ہیں ان چیزوں سے، ہم مطلب اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اس طرف نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرما دے، اور یہ اپنا کرم فرما دے کہ ہم اس کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ دیکھیے کتنی خوشی کی بات ہے، دیکھیں مطلب چلو یار تھوڑا سا تو پڑھو، کچھ تو پڑھو، پوری مطلب کتنا بھی کتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ بار بار تلقین کر رہا ہے کہ کچھ قرآن شریف پڑھ لو، جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لو۔ ہاں بالکل، واہ کیا بات ہے۔ تو اسی طرح یہ رمضان شریف کے بارے میں اگر ہم رمضان شریف کی طرف آتے ہیں تو سرکار کی حدیث، بڑی خوبصورت حدیث میرے سامنے آ گئی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ سبحان اللہ۔ جس میں سے پہلی بات یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات کہ شام کے وقت، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ دوسری بات سرکار نے جو فرمائی کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو، یعنی روزہ دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، جو بھوک کی وجہ سے آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر تیسری بات سرکار نے فرمائی کہ روزہ دار کے لیے فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، یعنی کہ آراستہ ہو جا، اور ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ اور 5ویں بات سرکار نے جو فرمائی کہ رمضان کا، جب ماہ رمضان کا آخری رات آتی ہے تو اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے کریم آقا کی۔ دیکھیں کیا امت پہ کیا کرم ہوا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ، یہ وہ مہینہ شروع ہو گیا کہ جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے اور اس میں یہ جو محنت مشقت اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ آخری رات میں دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہم اس حدیث پاک پہ عمل کرتے ہوئے
رمضان المبارک کے تمام روزے خالصتاً اللہ کے لیے اور عبادت کی نیت سے رکھیں. اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اس میں آسانیاں فرمائے. اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، آپ بھی یقیناً امریکہ میں اس کا شکار ہے، وہاں پہ بھی اس قسم کے حالات ہیں، بلکہ پوری دنیا میں یہی حالات چل رہے ہیں. اور آپ کے ساتھ بھی جو بات ہوتی رہتی ہے اس میں بھی آپ بتاتے ہیں کہ اسی قسم کے شاہ جی معاملات ہیں جو میں آج بھی کچھ دوستوں کے ساتھ، ابھی چونکہ جمعے کا دن تھا تو ہم نے کوشش کی کہ کہیں بیٹھ جائیں، تو تراویح کا بھی کوئی سلسلہ اللہ کرے کہ ہو جائے کچھ، کیونکہ دل تو ہے افسردہ، بہت سیدھی سی بات ہے، اندر سے بہت افسردہ ہے دل کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ تشریف لایا ہے، اور پھر وہ جو ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ چاہے بتائیں جو قیامت سے مسلمان ہیں، جو ساری سال بھی چاہے مسجد میں نہ جائیں لیکن پھر بھی وہ رمضان شریف میں مسجد میں ضرور آتے ہیں. تو بہرحال تو وہ دل تو ایک افسردہ ہے، بڑا طبیعت میں ایک بھارا پن ہے، اور بڑا ہی اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے کہ رمضان شریف آ گیا اور ہم اس ابھی نہیں جا سکتے مساجد میں، یا جمعہ کے لیے نہیں جا سکتے، نماز کے لیے نہیں جا سکتے، تراویح کے لیے نہیں جا تو سکتے. ابھی لیکن کیا آپ نے پھر تراویح کا کیا ارینجمنٹ کیا اس دفعہ؟ کیونکہ جہاں تک میرا علم ہے، جب سے میں آپ کو جانتا ہوں، بلکہ اب تو یہ بھی نہیں پتا کہ کب سے جانتا ہوں، تو اس وقت سے آپ ہر رمضان میں بلا ناغہ قرآن شریف سناتے ہیں، تراویح کی امامت فرماتے ہیں. تو اس دفعہ پھر کیا ارینجمنٹ ہے یہ اس لاک ڈاؤن والے معاملہ؟ بس ابھی الحمدللہ میں کوشش کر رہا ہوں مسجد میں، تو مساجد میں تو بالکل یہاں پہ مطلب قرآن پاک کی وہ تراویح کی اجازت نہیں ہے یہاں پہ، مطلب اکٹھا ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، 10-15 بندے بھی ہم نہیں پڑھ سکتے. تو اگر خدا نہ خاصہ کچھ ایسا ویسا ہو جائے، کیونکہ ہم یہاں پہ ہیں اور یہاں کے پھر قوانین جو بھی ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کو بھی پتہ ہے، یہاں پہ پھر ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. تو پھر ایک دوست ہیں تو ان سے میں نے کہا کہ بھئی آپ اپنے کہیں گھر میں یا کہیں کسی ہال میں، چھوٹے سے ہال میں، چاہے 2-3-4 دوست ہو جائیں، تو ایٹ لیسٹ وہ جو ایک کہتے ہیں نا پنجابی دے وچ اپنا رانجھا راضی ہو جائے گا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ چلے قرآن پاک کی تلاوت ہو جائے گی الحمدللہ. اور پھر ایک تو وہ اگر وہ ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک اور میں نے سلسلہ ابھی سوچا ہے، ابھی آپ دونوں احباب کے ساتھ اور سب ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان سے میں یہ ایک سجیشن کے طور پر میرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ کیوں نہ یہ جو رمضان شریف کا یہ جو آیا ہے مہینہ، اس کی برکت سے میں ایک سپارہ روزانہ پڑھ کے یہاں پہ آپ کے سامنے، چاہے وہ لائیو نہ ہو، ریکارڈنگ کر کے میں یہاں پہ پیج کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا کروں گا، تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائیں. تو اس طرح مجھے بھی ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا اور آپ کو سننے کا ثواب مل جائے گا. بالکل بالکل، کیوں نہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور آپ کی تلاوت کی تو دنیا مداح ہے. تو آپ الحمدللہ، بالکل یہ بس اللہ تلاوت کریں، تعالیٰ کا کرم ہے، یہ آپ اس میرے کی والد صاحب تلاوت کی کریں. دعائیں اور ہیں. بالکل الحمدللہ، قرآن پاک کا اعجاز، اور آپ کو جو اللہ پاک نے یہ عطا کیا ہے، اس کو بالکل آپ کو استعمال کرنا چاہیے، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں. اور جو بھی آپ حساب رکھیں، مطلب روزانہ 1 سپارہ یا 1.25 سپارہ. اور ابھی جو ہمیں دیکھنے والے ہیں ویور جتنے بھی ہیں، اگر آپ ہمیں یہ فیڈ بیک بھی دیں کہ آپ کو یہ بات کتنی پسند آئی ہے، تو لیکن میرا تو جو ہے وہ ماشاءاللہ میرا دل باغ باغ ہو گیا یہ سن کے، کیونکہ جس طرح ہم نعت سے محبت کرتے ہیں، قرآن پاک سے جی بھی ہاں، اسی طرح محبت کرتے ہیں جی جی. الحمدللہ، بلکہ قرآن پاک تو سے یہ سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں. ہاں، تو اس میں یہی ہے کہ ہم کچھ ایسا کچھ ارینج کر لیتے ہیں کہ میں 1 سپارہ روزانہ. عبدالرؤف صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اس بزم میں، تو آپ بھی اپنا ذرا فیڈ بیک دیں کہ آپ کو یہ آئیڈیا کیسا لگا ہے. Alhamdulillah, I think it's a really good idea. A lot of people would be actually excited to listen to your tilawat. Alhamdulillah. So بے شک انشاءاللہ. it's تو a میرا great مجھے idea. ایک سوچ یہ بھی ہے کہ چلیں یہ قرآن پاک اگر ہم اس طرح پڑھیں گے تو پورا ایک قرآن پاک جو ہے وہ یہ اس پہ پڑا رہے گا، اور میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بھی ہے. ویسے تو سرکار کی نعتیں SubhanAllah. بھی پڑھی ہوئی ہیں، وہ بھی جب آپ سنیں گے تو وہ صدقہ جاریہ تو ہے ہی، لیکن قرآن پاک تو وہ نعت ہے جو کہ خود مطلب اللہ رب تعالیٰ تعالیٰ نے، اللہ دیکھیں نا، جو تعالیٰ آج نے آپ نے سورت پڑھی ہے اس کی پہلی آیت ہی یا ایھا المزمل. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کس پیار سے اپنے حبیب کو مخاطب کرتا ہے.
جی تو وہ سن شاہ کے جی آپ مزہ بیان کر رہے تھے رمضان شریف کا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چلیں یہ ایک مشکل وقت ضرور ہے، لیکن اگر ہم ایک حساب سے سوچیں، تھوڑا جی دوسرے اینگل سے سوچیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں وبا ہے، بیماری ہے، سب کچھ ہے، اوکے، مطلب اس سے کوئی مطلب انکار نہیں ہے، لیکن ابھی ہم کچھ نہیں کر رہے، مطلب وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ورک، we are not doing our businesses, we are جی not taking care, everything has been taken care of by Stop. the government, you know. تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے، مطلب جتنا جہاں پہ بھی جو بھی گورنمنٹ کر رہی ہے، کہنے بالکل کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑ رہا، صرف گھر رہنا پڑ رہا ہے، تو ایسا اوپر ہی سے ہے، رمضان شریف آ گیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہی ہے، یہ رمضان شریف آ گیا ہے، ہم اس تو کو اب زحمت کی ہمارے بجائے اگر پاس نعمت سمجھیں بالکل. اب ہمارے پاس یہ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس یا میں نے باہر جانا ہوتا ہے اور میں نے کام کرنا ہوتا ہے تو مجھے بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے، تو یہ سارے بہانے جو پہلے تھے وہ سارے کے سارے اس وقت کوئی نہیں ہے. ایسا تو ہی اگر ہم صرف جو ہے وہ اس طرف دیکھیں تو ہمیں صرف نماز پڑھنی ہے، قرآن شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور روزہ رکھنا ہے، اور بخشش ہے نا. تو کتنا ایسا ہی یہ شاندار موقع ہے ہمارے پاس. میں تو دعا کروں گا کہ وہ تمام احباب جنہوں نے کبھی اس طرف نہیں سوچا اور مجھے دیکھ رہے ہیں اور ہمارا میسج اس طرح بزم کریم کے تھرو سن رہے ہیں، مجھے آپ بھی جتنے احباب ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی لگتا ہے کہ ایسا کوئی آپ کا جاننے والا، کوئی آپ کا دوست جس نے کبھی رمضان شریف کے روزے نہیں رکھے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، آپ اس کو یہ آئیڈیا دیں کہ یار دیکھو، تو تمہیں اس دفعہ تو کچھ نہیں کرنا پڑ رہا، پیسے بھی تمہیں مل رہے ہیں، ہر چیز تمہیں مل رہی ہے، گھر میں رہنا ہے، تو وائی ناٹ کہ تم جو ہے وہ یہ روزے رکھو اور عبادت کرو. کیا خیال ہے شاہ جی ویسے اس بارے میں آپ کا؟ بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں جناب. یہ بلکہ ابھی ہمارے جو اس پہ ویورز ہیں بڑے، انہوں نے اس کو ہمارے اس آئیڈیا کو اپریشیٹ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہی میں فیڈ بیک بھی دیکھ رہا ہوں، اچھا. لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں اس بارے میں. بلکہ آپ کے بڑے چاہنے والے جو پشاور سے ہیں، ہمارے خصوصی دوست حلقہ ریاض الجنہ، انہوں نے بھی اس اچھا بات کو ماشاء بڑا اللہ. اپریشیٹ کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت اچھا آئیڈیا ہے ماشاءاللہ. تو مجھے اچھا امید اچھا ہے کہ اچھا. انشاءاللہ آپ جب اس کی ریکارڈنگ کر کے اس پہ یوٹیوب پہ ڈیلی Subhanallah. اپلوڈ کریں گے، ہمارے عبدالروف صاحب جو اس کو دیکھتے ہیں اس معاملے کو سارا، تو انشاءاللہ میں ویسے اللہ آج تعالیٰ کے بھی اس خوش ہوگا. پروگرام میں میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ہمارے عبدالرؤف صاحب کو کہ یہ بہت محنت کر رہے ہیں. یہ جو بے شک ہم یہاں پہ جو بھی آپ کے سامنے اس وقت ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے، چلیں ہم تو آ کے یہاں پہ، میں تو یا میرا کام ہوتا ہے یہاں پہ بولنا یا کچھ آپ کو سنانا یا سب کچھ کرنا، لیکن اس کو مینیج کرنا بیک آف دی اسٹیج، یہ سب کچھ ہمارے عبدالرؤف صاحب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت عطا فرمائے، ان کی دلی نیک تمنائیں پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جوانی کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی پوری فیملی ماشاءاللہ، ان کے والد گرامی اور دیگر ان کی جتنی فیملی، ہمارے چودھری عبدالحمید صاحب پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے، سارے ہی بہت اچھے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب پہ اپنا کرم فرمائے. عبدالرؤف صاحب آپ کا کچھ کوئی ہے آپ کے پاس میسیجز وغیرہ جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، یا فیڈ بیک جو آیا ہے، تاکہ پھر ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں. I just got some feedback on your Quran, and they are saying that's a really good idea. Alhamdulillah. So I think it's a really great idea for people that can't read at home and maybe are working on a daily basis. They can come home and just listen to the Quran. جی الحمدللہ. But Alhamdulillah, we will be putting something on Hafiz Kareem Sultan's page tomorrow, and it's an easy, it's like an easy process to read the Quran. If you set a time aside for each namaz, read 4 pages of the Quran, 16-line Quran. Alhamdulillah, you can finish one Quran in the 30 days. Subhanallah. So we'll be putting something out on Hafiz Kareem Sultan's page for everybody's
everybody's preference and everybody's guidance, alhamdulillah. So they can be guided to, inshallah, finish the Quran and inshallah listen to Hafiz Kareem Sultan's beautiful voice. ہاں جی، وہ اس میں یہ ہے کہ ایک سپارے کے اندر تقریباً کتنی دیر لگتی ہے؟ 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں. جی تو اگر نارمل تلاوت کرنے ہاں جی والی نارمل تلاوت میں میں اتنا اتنی بہت ٹھہر کے نہیں پڑھوں گا جو ابھی مجھے سوچ آ رہی ہے، تو بہت ٹھہر کے نہیں پڑھوں گا، تھوڑا حدر کی صورت میں جیسے ہم پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھیں گے تو 20 سے 25 منٹ ایک پارے کی تلاوت میں لگتے ہیں. تو اگر آپ اس کو بیٹھ کے سن لیں اور اس کا سننے کا ثواب مل جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو آپ اس کو پڑھ بھی لیں، تو اس طرح ختم قرآن پاک کا سلسلہ ہمارا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہم احباب کے لیے جو ایک نظم کی صورت میں نعتیں اور کچھ حمد جو ہے وہ ہمیں جس کی ہمیں فرمائش ہوئی ہے، اس میں سے چند اشعار اور چند ہم کلام جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. تیرے خوابوں میں رہے، تیرے خیالوں میں رہے، تیرے خوابوں میں رہے، تیرے خیالوں میں رہے. ہم ازل سے ہی تیرے چاہنے والوں میں رہے. ہے یہی اپنی تمنا، ہے یہی اپنی دعا، تیرا یہ بندہ تیرے لطف کے حالوں میں رہے. جو تیرے نام پہ قربان ہوئے ہیں یا رب، مر کے وہ اہل وفا زندہ مثالوں میں رہے، تیرے خوابوں میں رہے، تیرے خیالوں میں رہے. کچھ فرمائشیں مجھے اس وقت نظر آ رہی ہیں، اور کئی کلام احباب کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف محافل میں پڑھے جاتے ہیں، اور ان کا ذوق اور ان کی کیفیت جو ہے وہ محافل میں ہی بنتی ہے. تو اب یہاں پہ کچھ ایسے جب آپ اس کو سنتے بھی ہیں تو آپ کا وہ ذوق ڈیولپ نہیں ہوتا، وہ مزہ نہیں آتا، وہ آپ کو جو جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے کلاموں کے اندر وہ نہیں مل پاتا. تو بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی میکسیمم آپ کا جو آپ کی جو فرمائشیں ہیں میں اس کو پیش کر سکوں. ہمارے قبلہ شاہ صاحب کی والدہ محترمہ ماجدہ، ان کی فرمائش مجھے نظر آئی. ایک بڑا ہی پرانا کلام، پنجابی کا کلام،
محفل وجدان میں جب شروع میں گیا پاکستان میں تو وہاں پہ میں پڑھا کرتا تھا، تو اب والدہ نے فرمائش کی ہے تو میں ضرور اس کے 2 اشعار پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح جناب میرے بڑے بھائی محمد محبوب سلطان صدیقی صاحب نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک فرمائش کا حکم دیا تھا، میں تو حکم ہی سمجھتا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا، تو وہ والا استاد محترم والا حاج محمد رضا ظہوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک کلام ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کچھ ایسا کریں گے کہ ایٹریبیوٹ کریں گے استاد محترم کو، تو اس دن سارے کلام جو ہے وہ استاد محترم کی انشاءاللہ میں پیش کروں گا، تو اس کے اندر پھر جو ہے وہ اس کا کریم صاحب ابھی آپ نے بات کی تھی، میرے ذہن میں نام آ گیا، اس کا نام ہم رکھیں گے بزم ظہوری انشاءاللہ۔ جی سبحان اللہ انشاءاللہ۔ تو اس کے اندر پھر جو ہے نا ہم مختلف جو شعراء ہیں تو ان کا انشاءاللہ پھر ہم اس طرح کوشش کریں گے آہستہ آہستہ آگے جیسے جیسے چلتا جائے گا سلسلہ، تو میں یہ کسی دن یا کل ہی رکھ لیتے ہیں، اور آج چونکہ پہلا روزہ ہے اور اس رات کو آپ کو پتہ ہے شاہ صاحب جیسے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن بھی ہے آج، بالکل بالکل بالکل، تو انشاءاللہ آخر میں منقبت بھی پیش کریں گے۔ تو پنجابی کا کلام، ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو، ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو، کریے روزے دا دیدار کریے روزے دا دیدار کریے روزے دا دیدار چلیے شہر مدینے نو، ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو، تیرے شہر مدینے آواں تیرے شہر مدینے آواں سبز گنبد نو ویکھی جاواں، تیرے شہر مدینے آواں سبز گنبد نو ویکھی جاواں، پاویں مل جاون دن چار پاویں مل جاون دن چار چلیے شہر مدینے نو، ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو، من لو میں تتڑی دیاں ارزاں من لو میں تتڑی دیاں ارزاں من لو سبحان اللہ، من لو سبحان اللہ، من لو میں تتڑی دیاں ارزاں ہجر دیاں مک جاون مرزاں، من لو میں تتڑی دیاں ارزاں ہجر دیاں مک جاون مرزاں، تیرا ہو جاوے دیدار تیرا ہو جاوے دیدار تیرا ہو جاوے دیدار چلیے شہر مدینے نو، ایتھے دل نہیں لگدا یار ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، شاہ شہر جی مدینہ یہ میں دیکھیں دعا کتنی ہے، میری تو دعا ہے کہ اللہ پاک یہ راستے ہمارے لیے دوبارہ کھول دے، اور مجھے یاد آ آمین۔ گیا کہ آپ کی صبح فلائٹ تھی اور ہوں شام کو لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، ہاں تو ایسی بات ہے میری بالکل۔ دل سے آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو لاک ڈاؤن کو ختم کرے اور سرکار اپنے آمین در پہ ہمیں آمین دوبارہ بلائے۔ آمین 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 انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں کتنا پرانا وہ ایک اور پرانے کلام جو ہے اس کے اندر ایک اپنی ہی ایک مٹھاس اور ان کے اندر ایک ایسا اپنا ہی ہی ایک سرور اور ایک ایسا ہی جذبہ ہوتا ہے، اور چونکہ یہ اصل میں یہ بزرگوں کے لکھے ہوئے کلام ہوتے ہیں، اور چاہے وہ ان کے الفاظ
بہت سادہ ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک کیفیت اور ذوق کی جو ہوتا ہے نا سلسلہ وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. بالکل بالکل اسی تو طرح. ایک فرمائش مجھے دوست نے کہا کہ ایک شعر چاہے سنا دیں, تو چلے میں اس کا ایک شعر سنا دیتا ہوں. اسی طرح حلقہ ریاض الجنہ کے کچھ احباب نے ارشاد جی کون سا کلام مجھے کہا تھا, کیونکہ ہمارے حلقہ وہ بہت پیارے دوست ہیں, تو ان کا کلام میں ضرور پیش کروں گا, آپ ذرا دیکھ لیں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے. اچھا چلیں انشاءاللہ. ویسے بھی ایک ہی دھن ہے اب ایک تو, ہی دھن ہے اب تو. بالکل اب تو بالکل ایک ہی دھن ہے. اور ہمارے یہ عمر ارشد صاحب یہ بھی وہاں سے ہی ہیں, ہمارے پشاور سے ہی, حلقہ ریاض الجنہ کے ارشد رحیم صاحب ان کے یہ صاحبزادے ہیں, خود بھی بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. تو چلیں میں ہمارے ایک دوست ہے تو انہوں نے کہا تھا چاہے ایک شعر نعت کا پڑھ دیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. گناہگار ہوا آقا بڑی ندامت ہے, گناہگار ہوا آقا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اس طرح ایک اور کلام جس کے لیے مجھے کہا گیا, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے. مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا, سد لو مدینے
آقا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں اڈ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں اب تو بس ایک ہی دن گئے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے. ایک اور فرمائش پنجابی کلام اس کو میں پیش کر لیتا ہوں ایک ہی شعر انشاءاللہ. نور و نور نور نے مدینے دیا گلیاں نور و نور نور نے مدینے دیا گلیاں 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 نور و نور نور نے مدینے دیا گلیاں نور و نور نور نے مدینے دیا گلیاں آقا دیاں تلیاں نو بوسے رہیاں دیندیاں آقا دیاں تلیاں نو بوسے رہیاں دیندیاں نشے وچ چور نے مدینے دیاں گلیاں نشے وچ چور نے مدینے دیاں گلیاں 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 نور و نور نور نے مدینے دیاں گلیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ اتھے جانا کھیڈ SubhanAllah, مقدراں MashaAllah. دی اتھے جانا کھیڈ مقدراں دی کوئی تن دولت دی کھیڈ نہیں کئی دولتاں والے رہ جاندے مسکین نظارے لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بس مدینہ پاک کی ہی بات ہو رہی ہے کیونکہ جب مدینے کی بات ہوتی ہے رقص میں کائنات ہوتی ہے ایسا لگتا ہے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے. سبحان اللہ ایسا سبحان لگتا ہے اللہ. دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے. تو یہ تو وہ ذکر ہے کہ ہم ساری رات بھی سنتے رہیں تو سبحان یہ ہماری تو سمجھ لیں کہ وہ آپ ہی کہتے ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے پٹرول ہے یہ پٹرول بالکل کا بالکل کام کرتا ہے ہمارے لیے. تو یہ ہماری روح کی غذا ہے الحمدللہ. بے شک بے شک لیکن بے شک. وقت بھی چونکہ کافی ہو گیا ہے اور آپ کے سامنے ہی ہے تو لیکن ماحول کچھ اس طرح کا ہے کہ آج میرا خیال ہے کہ ابھی پہلا دن ہے تو عبدالرؤف صاحب جی جی. آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی پروگرام کو جاری رکھنا ہے کیونکہ فرمائشیں بھی بہت زیادہ ہیں تو کریم صاحب کی مصروفیت بھی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ابھی اس کو جاری رکھنا چاہیے کہ اب اس کو اختتام کی طرف ہم چلیں؟ نہیں میرا خیال I ہے think آج عبدالرؤف صاحب آپ بتائیں کیا کرنا ہے. it's better we go عبدالرؤف صاحب کا آج کوئی to پرابلم لگ رہا ہے conclude it. ویسے کوئی ان کی آواز کا تھوڑا سا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. نہیں آ رہی نہیں آواز نہیں آ رہی عبدالرؤف صاحب آپ کی. میرا خیال ہے کہ ابھی I think اختتام کی طرف چلنا چاہیے. ایک منقبت میں پیش کرتا ہوں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم نے صلاۃ و سلام بھی پیش کرنا ہے سرکار کی بارگاہ میں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا بھی کرنی ہے. تو میں یہ میرا دل ہے کہ ہم روزانہ صلاۃ و سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا کریں اور پھر دعا جو ہے وہ بھی تھوڑا محبت کے ساتھ ذرا ذوق کے ساتھ التجا کی صورت میں بڑے اہتمام کے ساتھ دعا کی جائے کیونکہ دعا جو ہے وہ نارملی ہم بہت ایسے جلدی مانگ لیتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جب آپ کسی کے پاس مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ بڑا طریقے کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں. تو اپنے رب سے اگر مانگنا ہو تو وہ بھی بڑا اہتمام کرنا چاہیے
اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے اور ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو منقبت کے میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ وہ منقبت شاہ جی کون سی ہے؟ وہ میرے ذہن میں اس کا وہ پہلا شعر نہیں آ رہا۔ سرکار غوث اعظم نظری کرم، نہیں چلیں فی الحال یہی پڑھ دیتے ہیں، ورنہ میرے ذہن میں کچھ اور آ رہی تھی منقبت۔ اللہ ہر کیا بارگہ غوث جلی ہے، اللہ ہر کیا بارگہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے، اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے، بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے، اللہ ہر کیا بارگہ غوث جلی ہے، محشر میں وہی غازہ انوار بنے گی۔ شاہ جی کیا خوبصورت شعر ہے حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ سبحان اللہ اللہ۔ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں محشر میں وہی غازہ انوار بنے گی، مٹی تیرے کوچے کی جو چہرے پہ ملی ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، مٹی تیرے کوچے کی جو چہرے پہ ملی ہے، اللہ ہر کیا بارگہ غوث جلی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو انداز میں ابھی پیش کرنے لگا ہوں، یہ اس میں سے آپ کو خوشبو آئے گی میرے استاد محترم الحاج محمد رضا ظہوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑہاں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ وہ کچھ اس انداز میں پڑھا کرتے تھے کہ جو جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، سبحان اللہ۔ جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے، ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے، اللہ ہر کیا بارگہ غوث جلی ہے، میں ان کا ہوں تا حشر نصیر ان کا رہوں گا، میں ان کا ہوں تا حشر نصیر ان کا رہوں گا، صد شکر کہ ان سے میری نسبت ازلی ہے، اللہ ہر کیا بارگہ
غوث جلی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے جناب پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی, اور کیا بات ہے جناب الحاج محمد علی زہری صاحب کی. سبحان اللہ. آپ نے تو ان کی یاد تازہ کر دی آج, اور الحمدللہ. اکثر ہی آپ ایسا ہی کرتے ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ. واقعی اللہ ہر کیا بارگاہ غوث جلی ہے. میں جب بھی گیا بھی تھا 4 مہینے پہلے دسمبر میں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر تھا, میں تو یہ وہیں پہنچ گیا آپ کا یہ کلام سن کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی کیفیت بن گئی تھی ماشاءاللہ. SubhanAllah. As I جی was عبد الروف telling صاحب. Sayyid Saab, we have a request for you from Yuba City. The little kids, Zad, Jafir. میرے داتا نے میری بگڑی بنا دی. میری بگڑی بنا دیتی داتا نے, جی یہ فرمائش ہوئی ہے جی آپ کو. اچھا چلیں جی. Let's conclude on that. میری بگڑی بنا چھڈی داتا نے, 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 خیر چولی وچ پا چھڈی داتا نے, خیر چولی وچ پا چھڈی داتا نے, لڑ لگے داتا دیتے لہرا پیرا ہو گئیاں, لڑ لگے داتا دیتے لہرا پیرا ہو گئیاں, قسم خدا دی یارو ستے خیرا ہو گئیاں, بلے بلے کرا چھڈی داتا نے, بلے بلے کرا چھڈی داتا نے, خیر چولی وچ پا چھڈی داتا نے. میرا خیال ہے آپ صلاۃ و سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ میں قبلہ شاہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دعا کریں, اور میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ جو احباب اس وقت دیکھ رہے ہیں اور جو شامل ہوتے ہیں بعد میں بھی شامل ہوتے ہیں, تو آپ کچھ جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا پھر درود پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا درود پاک پڑھتے ہیں, نذرانے پیش کرتے ہیں, تو ہم یہ جو پہلا عشرہ ہے, پہلے عشرے کے آخری روزے یعنی کہ 10ویں روزے انشاءاللہ ہم ایک اجتماعی دعا کریں گے, تو اس میں آپ پھر جو بھی احباب اپنی طرف سے اس دعا میں حصہ ڈالنا چاہے درود شریف کو آپ شامل کر سکتے ہیں, اور جتنا بھی آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے وہ ہم پھر مل کر کے سارا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے. اسی طرح پھر جب دوسرا عشرہ ختم ہوگا تو پھر جو ہم نے پڑھا ہوگا تو پھر کریں گے, پھر اسی طرح آخری عشرہ جب اختتام ہوگا انشاءاللہ تو پھر ہم سارا جو پڑھا ہوگا وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے. اس طرح جتنا بھی ہو سکا تو آپ اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں, کیونکہ ایک یہ مہینہ ایسا مہینہ آپ کے پاس آ رہا ہے کہ جس میں نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جائے گا, اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام
عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے خدا کے آخری پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج بھی ہمارا پروگرام جو ہے وہ 1 گھنٹہ 6 منٹ شاہ جی ٹائم ہو گیا ہے، تو میں آپ سے ہی یہ بھی گزارش کروں گا، ہمارے عبدالرؤف صاحب سے بھی گزارش کروں گا، خود سے بھی میں یہ کہوں گا کیونکہ آج ہمارا پہلا دن تھا تو ہم ٹائم کو قابو نہیں کر پا رہے، تو اس کو ہمیں ضرورت ہے تھوڑا سا مزید اس کو بہتری کرنے کی کہ ہم ٹائم جو ہے وہ جتنا ہمیں لمیٹڈ ٹائم ہم اس کو رکھیں گے اتنا اس کے اندر زیادہ خوبصورتی رہے گی. آپ کا ویسے اس بارے میں کیا اوپینین ہے شاہ جی؟ جی انشاءاللہ اس کو ہم جس طرح پہلے بتایا بھی تھا، لوگوں کو بھی بتایا ہم نے، اپنے ویورز کو بھی، کہ یہ پروگرام جو ہے ہمارا انشاءاللہ 45 سے 50 منٹ کا ہوا کرے گا. تو آج چونکہ پہلا دن تھا تو پہلے دن کی مناسبت سے ہم نے اس کو کھلا ٹائم دیا ہے، اور لوگوں کی تو خواہش یہ ہے کہ ابھی پروگرام چلتا رہے ابھی بھی، لیکن انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، ہم کل ملیں گے. اور جو ان لوگوں نے ابھی تک یہ جو ہمارا فیس بک پیج ہے حافظ کریم سلطان صدیقی اور یوٹیوب چینل ہے حافظ کریم سلطان صدیقی کے نام سے، اس کو سبسکرائب نہیں کیا اور لائک نہیں کیا، وہ بھی اس کو لائک بھی کر لیں، تاکہ جب ہم اس پہ آن لائن آیا کریں یا کوئی پوسٹ حافظ صاحب کا جس طرح قرآن شریف کی تلاوت اس پہ اپلوڈ ہوگی تو وہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بھی مل جائے اور آپ اس کو دیکھ بھی سکیں. تو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، رمضان المبارک کی برکتیں لوٹنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اب ہم دعا کی طرف چلتے ہیں. اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا باری تعالیٰ یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ تو نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں عطا کر دیا ہے. ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے رب ہمیں بخش دے، یا الہی ہم پہ رحم فرما، یا الہی تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا الہ العالمین ہم اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، تو ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے. یا باری تعالیٰ ہماری سابقہ خطاؤں کو معاف فرما دے. یا باری تعالیٰ آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. رمضان المبارک کی برکتیں ہمیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ چند دنوں کا مہمان تو نے ہمارے پاس ایک مرتبہ پھر بھیجا ہے، یا باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں عبادت کرنے کی
جو طریقے تو نے یا باری تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتائے ہیں، ہمیں صحیح معنوں پر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان المبارک کے روزے خلوص دل کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے گھروں میں یا باری تعالیٰ جماعت کا با جماعت نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین مسجدوں کو ایک مرتبہ پھر آباد فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ساتھ جتنے بھی دوست احباب اس پروگرام میں اس لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے یا الہی شامل ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جنہوں نے نہیں کہا، اپنے دلوں میں دعائیں لیے بیٹھے ہیں، یا باری تعالیٰ سر جھکائے ہاتھ پھیلائے یہ تیرے بندے تیرے سامنے موجود ہیں۔ یا الہ العالمین ان سب کی نیک جائز خواہشات پوری فرما۔ یا الہ العالمین تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، ہمیں دعائیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا، یا باری تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، جو بھی ہمارے لیے اچھا ہے یا باری تعالیٰ وہ عطا فرما۔ یا الہی میرے ایک بڑے ہی اچھے دوست نے لاہور سے یا باری تعالیٰ میسج کر کے دعا کے لیے کہا ہے، ان کی نیک جائز خواہشات پوری فرما۔ ہمارے جو احباب یا باری تعالیٰ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، یا الہی تمام کی نیک دلی تمنائیں پوری فرما۔ یا الہی جن کو تو نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، ان کو صحیح معنوں میں ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جو اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، یا الہ العالمین ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہی جو رشتوں کے لیے بےتاب ہیں، یا الہی ان کے اچھے سبب اچھے رشتے عطا فرما۔ جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، یا الہ العالمین ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما۔ یا الہی جن کے والدین زندہ ہیں، یا الہ العالمین ان کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، یا الہ العالمین ان کے لیے صالح ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ یا الہی جب ہم مریں تو ہماری زبان پہ کلمہ جاری فرما۔ یا الہ العالمین ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ مدینہ پاک کی باادب حاضری نصیب فرما۔ حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما۔ جناب حافظ کریم سلطان صدیقی صاحب یا باری تعالیٰ اتنا اچھا قرآن شریف پڑھتے ہیں، اس میں برکت عطا فرما دے، ان کی والدہ کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی لوگ اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اپنے گھروں میں ٹی وی سکرینوں کے سامنے، موبائلوں کے سامنے، جس طریقے سے یا باری تعالیٰ اس میں شامل ہیں، یا الہ العالمین رمضان شریف کی اس بابرکت پہلی رات کا صدقہ، یا الہ العالمین تجھے تیرے پیارے حبیب کا صدقہ، یا باری تعالیٰ تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، جو بیمار ہیں تمام کی شفائے کلی عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ ہسپتالوں میں، گھروں میں، روحانی جسمانی بیماریوں میں یا باری تعالیٰ مبتلا ہیں، تمام کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرے برادر اصغر جناب سید حسن شاہ صاحب یا باری تعالیٰ ان کو جو بھی بیماری یا باری تعالیٰ لاحق ہے، ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جتنے بھی دوست یا الہ العالمین ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تمام کی نیک جائز خواہشات پوری فرما دے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننا فی بحرہم من مغرقن خذیتی ساحلنا اشکالنا۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول و ایما کنی خاتمہ۔ اگر دعوتن رد کنی من قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ وزینت فرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔